ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ ہاشم کے پاپا راؤ سلیم نے اس کی ماما عروج سلیم کی طرف مشاورتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاشم کو بتایا۔ کس سیاستدان کی بیٹی ہے؟ ہاشم نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ ہاشم کے والدین خاموش رہے تو اس نے اندازہ لگایا، کسی جنرل کرنل کی بیٹی ہے کیا؟ نہیں ہاشم بیٹا، وہ یتیم ہے، عروج نے آگاہ کیا۔ ہاسپٹل میں کوئی دل کی ڈاکٹر تو پسند نہیں آ گئی آپ کو؟ وہ بیچاری تو خود مریضہ ہے، راؤ سلیم نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ خبر دی۔ پڑھ پڑھ کے ذہنی مریضہ بن گئی ہوگی، ہاشم نے مذاق میں کہا۔ نہیں بیٹا، وہ تو صرف میٹرک پاس ہے، عروج نے آگاہ کیا۔ آپ دونوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہاشم نے بڑی بدتمیزی سے کہا۔ ہاشم، راؤ سلیم نے پوری گھن گرج کے ساتھ ہاشم کو ٹوکا، پھر وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اچھا جی، مجھے تو پتہ نہیں تھا تم میرے باپ ہو۔ جیسے ہی ہاشم کے منہ سے یہ طنزیہ جملہ نکلا، عروج نے ہاشم کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تم دونوں نے خود گھر سے بھاگ کر شادی کی اور میرے اوپر اپنی مرضی مسلط کر رہے ہو۔ راؤ سلیم دل پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ تکلیف کے عالم میں کہنے لگا، ابھی نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ گھر میرے نام پر ہے راؤ سلیم۔ ہاشم یہ بول کر لاؤنج سے اپنے بیڈ روم کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ راؤ سلیم منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ عروج اسے اٹھاتے ہوئے چلائی، ماجد، آمنہ ان کو پھر دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ ماجد اور آمنہ بھاگ کر آ گئے۔ ہاشم بھی یہ سنتے ہی بھاگا۔ ہاشم کرسی سے اٹھ کر بھاگتا ہوا آیا اور اس سے لپٹ کر کہنے لگا، ماما مجھ سے غلطی ہو گئی، اس دن میں نے بہت زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ ماما آپ کو تو پتہ ہے میں آپ دونوں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ سوری ماما، مجھے معاف کر دیں۔ گھنٹہ بھر پہلے والا شکاری اب خود پناہ کی تلاش میں تھا۔ عالیہ نے ہاشم کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ اپنی ماں کی طرح لپٹ گئی۔ جیسے میاں جی کی بیوی نسیم اسے بچپن میں ماں کی طرح اپنے سینے سے لگاتی تھی، بالکل اسی طرح عالیہ نے ہاشم کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ ہاشم سو گیا تو عالیہ اس کے پہلو سے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ وہ وضو کر کے لوٹی تھی، اس نے ارد گرد دیکھا، اسے جائے نماز کہیں نظر نہ آئی۔ وہ ٹیرس پر گئی، آسمان کی طرف منہ کر کے سورج کی سمت کا اندازہ لگایا، پھر ٹیرس پر ہی اپنی چادر بچھا کے اس پر نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ بیڈ روم میں لوٹی۔ ہاشم گہری نیند میں تھا۔ اسے نظر بھر کے دیکھنے کے بعد عالیہ بیڈ روم سے نکل گئی۔ رات 10 بجے کے پاس ہاشم جاگا تو اس نے ذہن پر زور دے کر سب کچھ یاد کیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، عالیہ نہیں تھی۔ وہ بے چین ہو کر بیڈ روم سے نکلا۔ گھر کے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے وہ زور زور سے چلایا، آمنہ، ماجد، آمنہ۔ جی صاحب، آمنہ نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ عالیہ کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی، آمنہ نے بتایا۔ کیسے چلی گئی؟ ہاشم نے پوچھا۔ سر میں چھوڑ کر آیا تھا، ماجد نے جلدی سے آگاہ کیا۔ کیوں؟ ہاشم نے تلخ انداز میں پوچھا۔ ماجد نے سر جھکا لیا۔ ہاشم ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے اپنا موبائل آن کیا اور عالیہ کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عالیہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے پوچھ لیا۔ ایک جملے سے ہی ہاشم کا غصہ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ چلی کیوں گئی؟ ہاشم نے پوری کوشش کر کے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مجھے جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے، عالیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ سوری، ہاشم نے دھیرے سے کہا۔ چند لمحے دونوں اطراف سکوت رہا، پھر ہاشم کی عاجزانہ آواز نے سکوت توڑا۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ عالیہ نے یہ سنتے ہی فٹ سے بول دیا، ماجد کے ساتھ آنا۔ جب وہاں سے نکلو تو میری ماجد سے بات کروا دینا، میں اسے بتا دوں گی کہاں آنا ہے۔ ہاں، شلوار قمیض پہن کر آنا، اسی پینٹ کوٹ میں مت دوڑ لگا دینا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ آخری لائن عالیہ نے بڑی مٹھاس سے کہی تھی۔ ہاشم کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ ایک گرم شلوار قمیض پر اس کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا اور ماجد کو جوش سے پکارا، ماجد، او ماجد، کدھر ہو؟ ماجد نے فوراً جواب دیا، جی سر، چلو۔ ہاشم یہ بول کر باہر کی طرف چل دیا۔ ماجد بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ہاشم نے عالیہ کا نمبر ملا دیا۔ جی، عالیہ نے لفظ ضائع نہیں کیے۔ ہاشم نے ماجد کی طرف فون کرتے ہوئے کہا، یہ لیں ماجد سے بات کریں۔ جی آپی، ماجد نے بڑے ادب سے کہا۔ اس کے باوجود ہاشم کو ناگواری گزری تھی۔ ماجد، اسی جگہ صاحب کو بھی اتار دینا، شاہدرہ پہنچتے ہی مجھے فون کر دینا، میں خود صاحب کو لینے آؤں گی۔ ٹھیک ہے آپی، ماجد نے اپنی بات بول کر موبائل ہاشم کی طرف کر دیا۔ ہاشم نے موبائل پکڑ کر اسے اپنی لیدر کی جیکٹ کے ساتھ مسلا تھا۔ ماجد نے آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ ہاشم نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر پڑے ہوئے ٹشو کے ڈبے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی ماجد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، ہاشم نے فٹ سے حکم دیا، ٹشو دو۔ ماجد نے بائیں ہاتھ سے ٹشو کا ڈبہ پکڑنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے
ہاشم کے سامنے پیش کیا۔ ہاشم نے اس میں سے 5-6 ٹیشو نکال لیے اور ان سے اپنا موبائل صاف کرتے ہوئے تھکے انداز میں کہنے لگا، آپ ہی کیا لگا رکھی تھی؟ وہ بیگم صاحبہ ہیں تمہاری۔ سر بیگم صاحبہ نے کہنے سے منع کی، بیگم صاحبہ کہنے سے انہوں نے منع کیا ہے، ماجد نے بتایا۔ میڈم تم بول سکتے تھے نا، ہاشم نے سختی سے کہا۔ یہ بھی بولا تھا سر، وہ کہنے لگی مجھے میرے محلے میں سب آپ ہی کہتے ہیں، تم بھی آپ ہی کہو۔ ماجد نے یہ بتانے کے بعد اپنی ساری توجہ سڑک پر مرکوز کر دی۔ ڈیفینس سے نکل کر اب وہ رنگ روڈ پر سفر کر رہے تھے۔ ہاشم ارد گرد باہر اندھیرے میں بھی کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد عالیہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ماجد سے پوچھا، اور کیا کہا تھا تمہاری آپی نے؟ کس بارے میں سر؟ ماجد نے سینٹر والے مرر میں ہاشم کو دیکھ کر کہا۔ مطلب کیا پوچھا، کیا بتایا؟ ہاشم نے رک رک کر سوال کیا تھا۔ سر آپ بھی مجھ سے امی اور لائبہ کے بارے میں ہی سوال کرتی رہی۔ لائبہ کون؟ ہاشم نے پٹ سے پوچھا۔ لائبہ میری بیوی سر، ماجد نے بتایا۔ ہاں تمہاری شادی 2-4 مہینے پہلے ہوئی تھی، ہاشم نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ سال ہونے کو ہے سر، چند دن تک تو میں باپ بھی بن جاؤں گا، ماجد نے زبی سے خوشی کے ساتھ بتایا۔ کبھی دیکھا نہیں تمہاری بیوی کو، ہاشم نے کہا۔ ماجد کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، ہم اسے آپ کے سامنے نہیں آنے دیتے سر۔ ماجد کی بات ہاشم کو ایسے لگی جیسے بے خیالی میں اسے کسی نے تھپڑ مار دیا ہو۔ اس وقت دونوں اس سے ڈر رہے تھے۔ ہاشم کے موبائل پر بیل ہونے لگی، اس نے چونک کر موبائل اسکرین کو دیکھا، کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ آج کل کدھر ہو جان؟ بڑی سریلی آواز میں کسی لڑکی نے پوچھا تھا۔ ریشم، ہاشم نے تصدیقی لہجے میں پوچھا۔ تمہاری جدائی میں ریشم کدھر ہو گئی ہے؟ کال کرو تو تمہارا نمبر بند ملتا ہے، ہاشم نے ریشم کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ ہاشم نے کال کاٹتے ہی اپنا موبائل بھی بند کر دیا تھا۔ ماجد نے گاڑی رنگ روڈ سے راوی کے پل کی طرف اتارتے ہوئے عالیہ کا نمبر ملایا۔ جی ماجد، آپ ہی ہم 8 سے 10 منٹ تک اسی جگہ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، عالیہ نے بول کر کال کاٹ دی۔ ماجد نے بھی موبائل کان سے لگ کیا ہی تھا کہ ہاشم نے خفگی سے پوچھ لیا، میرے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا عالیہ کو؟ نہیں سر۔ سچ بول رہے ہو نا؟ ہاشم نے لفظوں پر زور دے کر پوچھا تھا۔ جی سر، ماجد نے سنجیدگی سے کہا۔ کبھی بتانا بھی مت۔ بہتر سر۔ ماجد نے اسی جگہ پھاٹک سے پہلے گاڑی روکی تھی۔ پھاٹک کی ایک طرف مولیا کالونی، دوسری طرف راوی کلفٹن کا علاقہ ہے۔ گاڑی کے رکتے ہی عالیہ ایک کھجور کے شجر کے پیچھے سے برآمد ہوئی۔ ماجد کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی ہاشم خود اپنا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ عالیہ کو حجاب کے اندر دیکھنے کے باوجود ہاشم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ عالیہ نے بھی سر تپائے غور سے ایک نظر ہاشم پر ڈالی۔ گندمی رنگت اور دراز قد والا ایک لڑکا، جس نے سرمئی شلوار قمیض کے اوپر لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے پیروں میں لیدر کے ہی اٹالین شوز تھے۔ بائیں کلائی پر راڈو اور دائیں ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ عالیہ نے ہاشم کے بعد ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماجد بھائی آپ چلے جاؤ۔ ماجد نے ہاشم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاشم نے موبائل جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے ماجد کو گردن ہلا کر جانے کا اشارہ دے دیا۔ ماجد کے وہاں سے جانے کے بعد عالیہ نے ہاشم کا سیدھا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، کھانا کھایا؟ ہاشم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ عالیہ نے خوشی سے اطلاع دی، میں نے بھی نہیں کھایا۔ عالیہ نے اپنے الٹے ہاتھ کے پنجے سے ہاشم کے سیدھے پنجے کو جکڑ لیا اور مقبرہ جہانگیر کی طرف چل دی۔ تھوڑا سا آگے جا کر چائے کے ایک کھوکھے پر اس نے نظر ڈالی۔ 2 بوڑھے اسے اپنی پہچان کے نظر آ گئے تھے۔ اسی طرح اپنی انگلیوں سے ہاشم کی انگلیوں کو جکڑتے ہوئے ان کے پاس جا کر بولی، بزرگوں السلام علیکم۔ 2 کے بجائے 4 بابوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ دھی رانی، میں نے پہچانا نہیں تجھے۔ ان میں سے ایک بابے نے پنجابی لہجے میں کہا، بابا جی میں شاہ چنن کی پوتی ہوں اور یہ ہے میرا گھر والا۔ عالیہ نے ایک لفظ پر ٹھہرتے ہوئے بتایا، شاہ چنن کی پوتی۔ دوسرا بابا یہ بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پہلے بابے نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی قدرت سے کہا، او نالائکو، میرے مرشد شاہ چنن کی پوتی ہمیں ملنے آئی ہے اور تم سب بیٹھے ہوئے ہو۔ فٹ سے سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ ہاشم نے ایسا احترام میاں جی کے بعد زندگی میں پہلی بار عالیہ کے لیے دیکھا تھا۔ بابا صدقہ، اس بچی نے سارے علاقے کی بچیوں کو قرآن شریف پڑھایا ہے، ایک درمیانی عمر کا شخص بولا تھا۔ وہ بھی تو پتہ، دھی رانی نے سارے علاقے کی لڑکیوں کو سلائی کڑھائی کا کام بھی تو سکھایا ہے۔ دوسرے آدمی نے تعائشی انداز میں کہا، اوئے گوگی ودیا سے دودھ پتی بنا۔ ایک موٹے سے بندے نے لاہوری انداز میں چائے والے کو حکم دیا۔ سب لوگوں نے باری باری عالیہ کے سر پر اور ہاشم کے کندھے پر پیار دیا۔ بٹ صاحب آپ کی طرف چائے ادھار رہی، ابھی تھوڑی جلدی ہے، عالیہ نے موٹے بندے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، بٹ صاحب نے عالیہ کے سر پر دونوں ہاتھ سے پیار دیتے ہوئے کہا، اجازت ہے بزرگوں۔ عالیہ نے بوڑھوں کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، رب سونا تجھے لمبی حیاتی دے۔ یہ سن کر عالیہ کی آنکھوں میں امید کے
دیپ جل اٹھے تھے۔ چوک میں سے گزرتے ہوئے عالیہ نے ایک زلف تراش کی دکان کے اندر دیکھا۔ 50 کے لگ بھگ ایک شخص پر نظر پڑتے ہی وہ ہاشم کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بے دھڑک اندر چلی گئی۔ کام کرتے ہوئے 4 کاریگروں میں سے دوسری کرسی پر وہ کھڑا تھا۔ دکان کے اندر اس شخص سمیت کل 10 افراد تھے۔ چاچا جی السلام علیکم، عالیہ نے اس شخص کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس شخص نے عالیہ اور ہاشم کو غور سے دیکھنے کے بعد کہا، کون ہو تم دونوں؟ میں شاہ چنن کی پوتی عالیہ ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں۔ شاہ جی کی پوتی ہنا اور زمان کی بیٹی؟ نہیں چاچا جی، ہنا اور زمان کی بیٹی نہیں، صرف شاہ چنن کی پوتی، عالیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا۔ دادا تیرا چانن تھا اور تو چاننی۔ تیرے نکاح کی خبر سنتے ہی میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ پھر اس شخص نے عالیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے دعوت دی، چلو پتر گھر چلو۔ تایا جی آج نہیں، جلد ہی چکر لگاؤں گی، اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کر آنا، اس شخص نے محبت سے کہا۔ عالیہ نے گردن ہلائی اور دکان سے باہر نکل آئی۔ عالیہ نے ہاشم کا تجسس بھانپ لیا۔ ہاشم کو پوچھنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، اب ہم سیدھے گھر جائیں گے۔ عالیہ نے چابی سے اپنے گھر کا تالا کھولا۔ نیچے چھوٹے سے گراج کے ساتھ بہت بڑا ہال تھا۔ ہال کے دروازے پر تختی لگی تھی، اندر صرف عورتوں کو آنے کی اجازت ہے۔ یہ میری بوتیک ہے، عالیہ نے بوتیک کے اندر جاتے ہوئے بتایا۔ بوتیک کی لائٹیں آن کرنے کے بعد اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پھر اپنی کالی گرم چادر اتاری۔ کالی چادر کے نیچے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک چاندنی نمودار ہوئی۔ چاندنی کی چمک سے ہاشم کے تن بدن میں بجلی دوڑ گئی۔ عالیہ نے غور سے ہاشم کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ چاند سے چکور کیا کہے؟ ہاشم نے نظروں سے عالیہ کے جسم کو جکڑ رکھا تھا۔ عالیہ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ ہاشم کے پاس آ کر بڑی نزاکت کے ساتھ اس سے لپٹ گئی۔ وہ ہاشم سے ایسے لپٹی ہوئی تھی جیسے پنچھی کے بدن پنکھ سے لپٹے ہوتے ہیں۔ اس نے ہاشم کے کندھے پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے بڑی الفت سے کہا، کہہ دو جو دل میں ہے، آپ بہت حسین ہو۔ ہاشم نے عالیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ اور کچھ؟ عالیہ نے دھیرے سے پوچھا۔ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا، ہاشم نے فرتے محبت کے ساتھ کہا۔ میں بھی جینا چاہتی ہوں، اپنی بدتمیزی پر معذرت چاہتا ہوں، ہاشم نے پشیمانی سے کہا۔ میں معاف کر چکی ہوں، عالیہ نے ہاشم سے الگ ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ عالیہ ہلکا سا شرماتے ہوئے بولی، کھانا کھا لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ہی کھا جائیں۔ ہاشم مسکرانے لگا۔ عالیہ نے کہا، چلو اوپر چلتے ہیں، میں نے تمہارے لیے پالک گوشت بنایا ہے۔ ہاشم کو کلائی سے پکڑ کر عالیہ اوپر لے گئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں روٹیاں بنا لوں۔ ہال میں پہنچ کر عالیہ نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر میں کچن میں تمہارے پاس کھڑا رہوں تو؟ ہاشم نے تھوڑی جھجک کے ساتھ پوچھا تھا۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے بات مان لی۔ عالیہ روٹی پکانے لگی اور ہاشم اسے دیکھتا رہا۔ روٹیاں پکانے کے بعد عالیہ برتن ٹرے میں رکھنے لگی، پھر اس نے سالن ڈونگے میں نکالا۔ وہ کدھر ہے؟ ہاشم نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوپر والی منزل پر، بی بی خانم 9 بجے سو جاتی ہیں، اب تو 12 بجنے والے ہیں، تم آ جاؤ۔ عالیہ برتن اور پانی اٹھا کے کچن سے ہال میں آ گئی۔ ہاشم روٹیاں اور سالن اٹھا لایا۔ میز پر برتن رکھنے کے بعد وہ پلٹی تو ہاشم اس کے پیچھے تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بڑی محبت سے ہاشم کو دیکھا، پھر صوفے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم بیٹھ گیا تو عالیہ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی اور ایک پلیٹ میں سالن ڈالا، پھر روٹی کا نوالا توڑ کر سالن سے لگانے کے بعد کہنے لگی، بسم اللہ پڑھو ہاشم۔ ہاشم نے بسم اللہ پڑھی، اب منہ کھولو۔ ہاشم نے منہ کھولا۔ عالیہ نے بسم اللہ پڑھ کے وہ نوالا ہاشم کے منہ میں ڈال دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عالیہ نے ہاشم سے پوچھا، میں چائے نہیں پیتی، تم نے پینی ہے تو بنا دیتی ہوں۔ ہاشم نے نفی میں گردن ہلائی۔ چھت پر چلیں؟ عالیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ چھت پر؟ ہاشم نے تھوڑی حیرت سے کہا۔ عالیہ نے اس معصومیت کے ساتھ گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چوتھی منزل پر پہنچ گئے۔ چھت سے کلفٹن راوی کا سارا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ رات کی رانی اور مروہ کی خوشبو سے فضا معطر تھی۔ ایک طرف دریائے راوی اور دوسری طرف جہانگیر کا مقبرہ۔ اسی وقت لاہور سے آنے والی ٹرین راوی کے پل سے چکا چک گزری۔ عالیہ چھت کی منڈیر پر ہاتھ رکھ کے جاتی ہوئی ٹرین کو دیکھنے لگی۔ ہاشم کی نظریں کبھی ٹرین پر جاتی اور کبھی عالیہ پر۔ ٹرین کے جانے کے بعد عالیہ تھوڑی اداس ہو گئی تھی۔ اس نے افسردگی سے بتایا، ہنا ٹرین کے ذریعے ہی گھر سے بھاگی تھی۔ کون ہنا؟ ہاشم نے پوچھا، جس کی وجہ سے میں نے ساری زندگی لوگوں کی لعن طعن سنی ہے۔ عالیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں خود کو سمیٹتے ہوئے ہاشم کو آگاہ کیا۔ ہاشم کو ایسے لگا جیسے عالیہ کو سردی لگ رہی ہے۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر عالیہ کے کندھوں پر ڈال دی۔ عالیہ نے اپنے شانوں پر ہاشم کی جیکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، میاں بیوی لباس تو اپنا اپنا ہی پہنتے ہیں، مگر ان دونوں نے عزت ایک دوسرے کی اوڑھی ہوتی ہے۔ آپ باتیں بہت گہری کرتی ہیں، ہاشم نے بتایا۔ عالیہ نے
کرتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سارا علاقہ شاہ چنن کے ہاتھ چوما کرتا تھا۔ ہنا کے بھاگنے کے بعد ہر بندے نے زبان پر انگلی اٹھائی۔ زمان نے اس کا یہ حل نکالا کہ وہ دنیا ہی سے نکل گیا۔ اس نے خودکشی کا لی۔ میں دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اگر اس وقت اماں اور میاں جی مجھے اس گھر سے نہ لے جاتے تو۔ عالیہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ آپ کی ماں نے آپ کے باپ کو کیوں چھوڑا؟ ہاشم نے تھوڑی لجاجت سے پوچھا۔ ہنا نے زمان سے اس کی دولت کی وجہ سے شادی کی تھی۔ زمان کی دولت پر ہنا کے سارے خاندان نے عیاشی کی۔ جب ہنا کو پتہ چلا کہ اب زمان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس نے اپنی راہ لی۔ عالیہ جھری دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ہاشم نے عالیہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ عالیہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاشم نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ عالیہ نے نظروں سے بولنے کی اجازت دی۔ آپ کے دادا نے آپ کے باپ کو اپنا خلیفہ کیوں نہیں بنایا تھا؟ وہ خلافت کا اہل نہیں تھا، عالیہ نے بتایا۔ میں سمجھا نہیں۔ عیاش تھا وہ؟ عیاش مطلب؟ ہاشم نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ اس کی تسلی نہیں ہوئی، وہ مزید تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ عالیہ کو ہاشم کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مانوس سی مسکراہٹ ابھری۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، عیاش کا مطلب ہے تمہارے جیسے۔ عالیہ کے منہ سے دو ٹوک بات سنتے ہی ہاشم کی رنگت بدل گئی۔ ہاشم نے احتجاجی لہجے میں پوچھا، پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اگر یہی سوال میں پوچھوں؟ ہاشم کے ساتھ ساتھ عالیہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ ہاشم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا تو عالیہ کہنے لگی، راؤ ہاشم، سچ سچ بتانا، گھر بلا کر تم نے میری بےعزتی کی ہے؟ ہاشم نے تلخی سے کہا، میری عزت نظر نہیں آئی؟ عالیہ نے تڑپ کر پوچھا، میں تمہارے حسن پر مر مٹا تھا، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہاشم غصے سے چلایا تھا۔ عالیہ زور زور سے ہنستے ہوئے ہاشم سے چمٹ گئی، لو حاصل کر لو، جو تم حاصل کرنا چاہتے تھے کر لو، کرتے کیوں نہیں؟ ہاشم کی جیکٹ عالیہ کی شانوں سے چھت پر گر گئی تھی۔ ہاشم نے بڑے تحمل کے ساتھ عالیہ کو خود سے الگ کیا، چھت کی حفاظت سے اپنی جیکٹ اٹھا کر پھر سے عالیہ کے کندھوں پر ڈال دی اور بڑی ملائم آواز میں کہنے لگا، میاں بیوی لباس تو اپنا اپنا ہی پہنتے ہیں مگر انہوں نے عزت ایک دوسرے کی اوڑھی ہوتی ہے۔ ہاشم کے منہ سے اپنے الفاظ سن کے عالیہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ ہاشم اسی تال پر پھر سے بول اٹھا، میں نے آپ کی عزت اتاری تھی، آپ تو میری عزت مت گراؤ۔ ہاشم کی یہ بات سن کر عالیہ کو پشیمانی ہوئی۔ اس نے اپنے کندھے پر ہاشم کی جیکٹ کو ہاتھ لگایا، پھر ہاشم کو دیکھے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کو چل دی۔ عالیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ہاشم ایک بیڈ روم میں داخل ہوا۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے ہاشم اس کا جائزہ لینے لگا۔ جس دروازے سے وہ داخل ہوئے تھے وہ بیڈ روم کے کونے میں تھا۔ اسی دیوار کے ساتھ چھوٹی میز کے دائیں بائیں دو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ سیدھی ہاتھ والی دیوار پر کھڑکی تھی جس پر سفید رنگ کا ریشمی پردہ لگا ہوا تھا۔ الٹے ہاتھ والی دیوار پر لکڑی کی الماری بنی ہوئی تھی۔ سامنے والی دیوار کے دائیں ہاتھ کونے میں باتھ روم تھا۔ باتھ روم کے دروازے سے ذرا ہٹ کے سائیڈ ٹیبل تھا، اس کے ساتھ عام سا بیڈ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بیڈ پر سفید رنگ کی موٹی سی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کی پچھلی طرف طے کیا ہوا ایک کمبل رکھا ہوا تھا۔ جب ہاشم کا جائزہ مکمل ہوا تب عالیہ نے لمحہ بھر ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہاشم بیڈ کی طرف چل پڑا اور عالیہ بیڈ روم سے نکل گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے ہاشم کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا نائٹ ڈریس جو نہیں پہنا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر باتھ روم چلا گیا۔ باتھ روم سے نکل کر اس نے سوئچ بورڈ کے سارے بٹن آن کرنے کے بعد لائٹ آف کر کے زیرو کا بلب آن کر لیا تھا۔ ہاشم کمبل اوڑھ کر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ آرام سے دروازہ کھولا، عالیہ اندر داخل ہوئی، سائیڈ ٹیبل پر کچھ رکھا اور کمبل میں گھستے ہوئے ہاشم کے کان کے پاس اپنے نابی ہونٹ لے جاتے ہوئے بولی، دودھ لائی ہوں۔ ہاشم فٹ سے پلٹا، عالیہ اس کے پہلو میں کونے کے بال لیٹی ہوئی تھی۔ ہاشم کے منہ سے حیرت سے نکلا، آپ یہاں؟ شوہر ہو تم میرے؟ عالیہ نے ہاشم سے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر عالیہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور سائیڈ ٹیبل سے ایک دودھ کا مگ اٹھا کر ہاشم کو پیش کیا۔ ہاشم چپ چاپ دودھ پینے لگا، عالیہ بھی دودھ پینے لگی۔ وہ دونوں اپنی سوچوں میں گم چپ چاپ دودھ پیتے رہے۔ عالیہ نے پہلے اپنا دودھ ختم کیا اور اپنی طرف والی سائیڈ ٹیبل پر اپنا مگ رکھا اور الماری کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ جب ہاشم نے یہ دیکھا تو اس نے بھی عالیہ کی تقلید کی، وہ کھڑکی کے اوپر لگے ہوئے پردے کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ کتنی دیر وہ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے لیٹے رہے۔ یکدم وہ دونوں ایک ہی لمحے پلٹے اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے، پھر دونوں کی بے قراری کو قرار مل گیا۔ عالیہ ہاشم کے کپڑوں کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہوئی، بیڈ روم کی کھڑکی کا پردہ پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، ہاشم صاحب کتنا سوتے ہیں آپ؟ ہاشم آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہوا، اسے عالیہ کے جملے میں سے صرف آپ یاد رہا۔
اس نے حیرت سے عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ؟ عالیہ لجا سی گئی، وہ نظریں چلاتی ہوئی کمبل کو طے کرنے لگی۔ عالیہ کمبل طے کر کے اسے الماری میں رکھنے کے لیے الماری کی طرف چل دی۔ ہاشم بیڈ سے اٹھنے کے بعد بیڈ شیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عالیہ نے فٹ سے بیڈ شیٹ کو کھینچ کر لپیٹ دیا اور الماری سے نئی بیڈ شیٹ نکال کر اسے بیڈ پر بچھانے لگی۔ ہاشم بڑی سنجیدگی سے عالیہ کی طرف بڑھا اور اس کے چاند سے مکڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا، عالیہ، شادی سے پہلے آپ پاک دامن تھیں، جبکہ میں، کیونکہ مجھ جیسے جہاز سے شادی۔ آج سے یاشی کا دروازہ بند کر دے، عالیہ نے آرام سے بول دیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، ہاشم نے سنجیدگی سے بتایا۔ عالیہ نے فوراً بات بدلی، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے غسل کر لیں۔ غسل؟ ہاشم کے منہ سے نکلا۔ عالیہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہنے لگی، نہا لیں۔ عالیہ کے دھکا لگانے پر ہاشم باتھ روم چلا گیا تو عالیہ نے دل میں کہا، یقیناً غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ عالیہ، چیلنج تو قبول کر لیا تھا تم نے، مگر اس بندے کو راہ راست پر لانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس دوران ہاشم نہا کر باہر نکلا۔ اس نے اپنی کمر پر تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ عالیہ نے دیکھا تو فٹ سے کرسی سے اس کے کپڑے اٹھا کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کے کپڑے۔ ہاشم نے کپڑے پکڑتے ہوئے کہا، پھر آپ؟ عالیہ نے ہاشم کی بات سنی، ذرا تأمل کیا، پھر بڑی سنجیدگی سے بولی، آپ سے جناب پر جا سکتی ہوں، تم پر واپس کبھی نہیں آؤں گی۔ میں ناشتے پر انتظار کر رہی ہوں، کپڑے پہن کر باہر آ جائیں۔ بیڈ روم سے باہر آتے ہی ہاشم نے پوچھا، یہ شور کس چیز کا ہے؟ اوپر سلائی مشینیں چل رہی ہیں۔ عالیہ نے صوفے کے سامنے میز پر پڑے ہوئے ناشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ناشتہ؟ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہاشم کو خیال آیا، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ ہمارے گھر سے، ماجد سے منگوا لیے تھے۔ عالیہ نے برتن اٹھاتے ہوئے بتایا۔ ہاشم کو اس کا کام کرنا پسند نہیں آیا، وہ چڑ کے بولا، تمہاری ملازمہ کدھر ہے؟ اوپر کارخانے میں لڑکیوں سے کام کروا رہی ہیں۔ عالیہ نے میز کو صاف کرتے ہوئے یہ خبر دی۔ عالیہ کچن کی طرف جانے لگی تو ہاشم نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی پوچھ لیا، ہم گھر کب جائیں گے؟ برتن دھو رہی ہوں، آ کر بتاتی ہوں۔ عالیہ نے کچن سے آواز دی۔ چند منٹ بعد عالیہ صوفے پر ہاشم کے سامنے آ کر بولی، مجھے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ ہاشم نے عالیہ کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے عالیہ کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے رومانوی انداز میں کہا، چلیں بیڈ روم میں۔ ہاشم کی بات عالیہ کو ناگوار گزری، وہ کچھ کہنے لگی، پھر توقف کیا۔ اس سے ہاشم کو بات سمجھانے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ پھر بھی مسکراتی ہوئی بولی، ہاشم، میں خود بہت رومانٹک ہوں۔ رات اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ ہاشم نے دوسرا ہاتھ بھی عالیہ کے دوسرے گال پر رکھ دیا۔ پلیز ہاشم، میری بات سنجیدگی سے سن لیں۔ اوپر کارخانے میں 15-16 جوان لڑکیاں کام کر رہی ہیں، دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگی، آپ کچھ خیال کریں۔ عالیہ نے احتجاجی لہجے میں بتایا تو ہاشم سنجیدہ ہو گیا۔ عالیہ نے اس کی کلائی پکڑی اور بیڈ روم میں لے جانے کے لیے اٹھی تو ہاشم ادھر حال میں ہی اس سے لپٹ گیا۔ اسی وقت بی بی خانم حال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے یہ سب دیکھ لیا۔ عالیہ کی جب بی بی خانم پر نظر پڑی تو اس نے زور لگا کر ہاشم کو خود سے الگ کیا۔ بی بی خانم الٹے پاؤں وہاں سے واپس چلی گئی۔ عالیہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ عالیہ نے پھر بھی تحمل سے کام لیا۔ وہ ہاشم کو بیڈ روم میں لے آئی، بیڈ روم کا لاک لگایا۔ عالیہ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھیے۔ ہاشم بیٹھ گیا۔ دوسری کرسی پر عالیہ بھی بیٹھ گئی۔ عالیہ مناسب انداز میں بتانے لگی، مجھے چھچورے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی ہاشم کی رنگت بدل گئی۔ اس نے کمزور سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں کیسے مرد پسند ہیں؟ میں نے لوگوں کی بات کی ہے، مردوں کی نہیں۔ عالیہ نے شائستگی سے بتایا۔ اس کے باوجود ہاشم نے روکھے انداز میں پوچھا، مرد کیسے پسند ہیں؟ ہاشم کے چہرے کے لمحہ بدلتے قد و خال کو عالیہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ میاں جی جیسے، عالیہ نے بتایا۔ مطلب میں چھچورا ہوں؟ ہاشم نے غصے سے پوچھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ غلط سمجھے ہیں، عالیہ نے نرمی سے بتایا۔ ہاشم نے تلخی سے پوچھا، کیا تھا تمہارا مطلب؟ بتاؤ مجھے، تمہاری ملازمہ کو دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا۔ ہاشم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ عالیہ بھی کرسی سے اٹھ گئی۔ اس نے بڑی الفت کے ساتھ ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ نے اس غصے کی وجہ سے اپنے والدین کو کھو دیا، یہ نہ ہو کہ میں بھی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں۔ تم کہاں جاؤ گی؟ ہاشم عالیہ کو باہوں میں دبوچتے ہوئے پاگلوں کی طرح چومنے لگا۔ عالیہ نے بڑی شائستگی کے ساتھ ہاشم کی گرفت سے خود کو آزاد کروایا، پھر اسے نظریں ملاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے طلاق نہ بھیجی تو میں خلع کے لیے کیس دائر کر دوں گی۔ ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی اس نے بیڈ روم کا لاک کھولا، عالیہ بولی، غسل کے 3 فرض اور 5 سنتیں ہیں، گھر جا کے غسل یاد سے کر لیجیے گا۔ ہاشم کے جانے کے بعد عالیہ کرسی پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ جاری ہے۔